حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر اکٹھے اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کثرت سے عبادت کرنے والا تھا اور دوسرا اس سے کم عبادت کرتا تھا۔ جو زیادہ عبادت کرتا تھا تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسے شہادت کی موت نصیب ہو گئی، وہ شہید ہو گیا۔ اور دوسرا جو آدمی تھا 1 سال تک مزید زندہ رہا اس کے بعد، اور بالآخر اسے بھی طبی موت آ گئی، وہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچانک جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک آدمی باہر نکلتا ہے اور ان 2 آدمیوں میں سے اسے پہلے جنت میں لے جاتا ہے جو بعد میں فوت ہوا اور تبھی موت اسے آئی، اور عبادت بھی کم کیا کرتا تھا، اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت کا پھر دروازہ کھلتا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے تم واپس چلے جاؤ، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا۔ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ خواب صبح صحابہ کو سنایا، لوگوں کو سنایا، سب نے تعجب کا اظہار کیا کہ وہ آدمی جو بعد میں فوت ہوا اور شہید بھی نہیں ہوا، عبادت بھی کم کیا کرتا تھا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اور وہ آدمی جو عبادت بہت کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہوا، وہ جنت میں بعد میں گیا۔ حیران ہو رہے ہیں صحابہ، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ پھر خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ کو بھی یہ خواب سنایا گیا، حیرانگی کا اظہار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سن کر فرماتے ہیں وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اور تم حیران ہو رہے ہو، اس آدمی نے جو بعد میں فوت ہوا اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھے۔ وَصَلَّى قَضَا وَقَضَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور سال میں اتنی رکعت نماز اس نے پڑھی۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فرق ہے۔ اندازہ کریں اس حدیث پر، صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے۔ دونوں آدمیوں میں سے ایک شہید ہوا، عبادت بھی زیادہ کیا کرتا تھا، اور دوسرا آدمی عبادت اس سے کم کیا کرتا تھا، شہید بھی نہیں ہوا، تبھی موت اسے آئی۔ وہ جنت میں پہلے اس لیے چلا گیا کہ اس نے رمضان کا مہینہ اس سے زیادہ پایا، 1 مہینہ زیادہ پایا، اور اس نے روزے رکھے اور پورا سال نمازیں ادا کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اسے جنت پہلے عطا کر دی۔ اس سے اندازہ لگائیں اس حدیث سے کہ رمضان یہ ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں یہ مہینہ کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔